یہ 70 کی دہائی کی بات ہے جب بھارت نے ایٹم بم کی تیاری پر کام شروع کیا تو پاکستان کو اس کی خبر ہو گئی۔ اب ظاہری سی بات ہے اگر بھارت جوہری توانائی کا حامل ہو جاتا تو پاکستان کی بقا خطرے میں پڑ جاتی۔ اس لیے پاکستان نے اپنی بقا اور سلامتی کے لیے خفیہ طور پر جوہری توانائی حاصل کرنے کی منصوبہ بندی شروع کی، لیکن یہ خبر عالمی طاقتوں تک پہنچ گئی کہ پاکستان بھی جوہری توانائی کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ فرانس سمیت دیگر عالمی طاقتوں نے پیشگی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے پاکستان پر تجارتی پابندیاں عائد کر دیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کے بڑوں نے سر جوڑے اور فیصلہ کیا یہ کام تو ہر صورت کرنا ہی ہے، اور اب اس کام کی تکمیل کے لیے جوہری پروسیسنگ یونٹ کو پاکستان لانا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ دانشوروں نے سر جوڑے اور پھر سب اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی شخص ہے جو پلک جھپکتے ہی یہ جوہری پروسیسنگ یونٹ پاکستان کی دہلیز پر لا کھڑا کر دے گا۔ اب سب کی حیرت میں ڈوبی نظریں اس شخص پر گر گئی کہ یہ کس کا نام لیتا ہے۔ اس کے ہونٹ ہلے، آپس میں ملے اور جو نام اس کے منہ سے نکلا وہ تھا سیٹھ عابد۔ اس حلقے میں موجود سبھی کو پہلے تو سانپ سونگھ گیا، پھر سرگوشوں نے جنم لیا جو دھیرے دھیرے بڑھتی ہوئی کسی مچھلی منڈی کا نظارہ پیش کرنے لگی، کیونکہ سبھی سیٹھ عابد کو جانتے تھے۔ بس پھر کیا تھا، سیٹھ عابد کو سامنے لایا گیا اور کافی بحث اور بات چیت کے بعد یہ مشن امپاسبل سیٹھ عابد کو سونپ دیا گیا۔ کام بڑا تھا جس میں جان جانے کا بھی خدشہ تھا، لیکن مادر وطن کی عزت و ناموس کی خاطر یہ جان شیخ عابد کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھی۔ اب سیٹھ عابد اس کام کے لیے چل پڑے۔ سیٹھ عابد نے فرانس کے بحری راستے پروسیسنگ یونٹ حاصل کیا اور پاکستان پہنچا کر سب کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دی۔ امریکی پابندی کے باوجود ایٹمی ری پروسیسنگ یونٹ کو پاکستان لانے کا واقعہ 1974 کا ہے، جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور چاہتے تھے کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا جائے۔ جب یہ پلانٹ اوپن مارکیٹ سے درآمد کرنا ناممکن ہوا تو بلیک مارکیٹ سے خریدنے والے سیٹھ عابد کو انہوں نے ہی ہائر کیا تھا۔ شیخ عابد حسین کراچی کے صرافہ بازار کے ایک مشہور سونار کے بیٹے تھے جن کا آبائی گاؤں شہر قصور تھا۔ ان کے 6 بیٹے تھے اور سبھی وقت کے ہاتھوں پل کر ارب پتی بنے۔ شیاری اور عقلمندی انہیں وراثت میں ملی تھی۔ ان میں سب سے جو زیادہ چلاک تھا وہ شیخ عابد حسین تھا، جس کی نگاہ عقاب کی مانند اور دماغ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز تھا۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی اور 3 بیٹوں سے نوازا اور اگلے 2 جڑواں بیٹے گونگے، بہرے اور ذہنی معذور ہیں جو کہ ابھی بھی امریکہ میں رہتے ہیں۔ ان کا بڑا بیٹا ایاز محمود، جسے اس کے اپنے ہی محافظ نے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا، لیکن سیٹھ عابد نے اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی۔ یہ واقعہ بھی اپنے اندر ایک پراسراریت لیے ہوئے ہے۔ سیٹھ عابد کو گولڈ کنگ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جب شیخ عابد نے اپنے والد کے ساتھ صرافہ بازار کی کاملی گلی میں موجود اپنی دکان پر بیٹھنا شروع کیا تو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے نت نئے خیالات ان کے ذہن میں آنے لگے، اور یوں انہوں نے سونے کی غیر قانونی تجارت کرنے کا سوچا اور کراچی کے ایک ماہی گیر کی مدد حاصل کی جو غیر قانونی طریقے سے دبئی سے سونا لایا کرتا تھا۔ شیخ عابد بھی اسی لائن میں آ گئے۔ تبھی اسی نے اپنے آبائی علاقے قصور اور سرحدی علاقوں میں سونے کی تجارت کی فرنچائز کھولی، اور یوں اس کا نیٹ ورک دبئی سے کراچی، کراچی سے پنجاب اور پھر سرحدی علاقوں تک پھیلتا چلا گیا۔ سیٹھ عابد نے یہ کام اپنے لیے جائز قرار دے دیا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو حکومتی شخصیات کے دباؤ سے پار کیا۔ دبئی میں سیٹھ عابد کے بہنوئی حاجی اشرف نے اس نیٹ ورک کو سنبھالا ہوا تھا اور دبئی سے کراچی کا کام قاسم بھٹی نامی ایک ماہی گیر کرتا تھا۔ پنجاب سے سونا لانے کا کام حاجی اشرف کا داماد غلام سرور کرتا تھا، جو دلی کے سونے کا مشہور تاجر ہرنیس لال سے قریبی تعلق قائم کیے ہوئے تھا۔ برٹش ایئر ویز میں کام کرنے والا ایک ملازم چارلس میلونی بھی سونا لندن تک پہنچانے میں ایک سہولت کار کا کام کرتا رہا، اور یوں یہ نیٹ ورک برطانیہ تک پہنچ گیا۔ ہر سال حج کرنے والے سیٹھ عابد نے سعودی عرب میں بھی وہاں کے شیخ آپریٹر کے ساتھ تجارتی معاملات آگے بڑھائے۔ اس سارے سلسلے میں سیٹھ عابد کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اپریل 1958 میں جب کراچی سے شیخ عابد لاہور جا رہے تھے کہ انہیں کراچی ایئرپورٹ پر روکا گیا تو ان کے پاس سے 3100 تولہ سونا برآمد ہوا۔ کراچی کسٹم حکام نے جب
پریس ریلیز آؤٹ میں بتایا کہ انہوں نے 2000 تولے سونا ضبط کیا ہے، تو شیخ عابد نے ان کی تصحیح کی کہ یہ 2000 نہیں 3100 تولے سونا تھا اور وہ جلد ہی جیل سے رہا بھی ہو گئے۔ صرف 5 ماہ بعد ہی قصور کے قریب واقع ایک سرحدی گاؤں میں نمودار ہوئے، جہاں انہیں امرتسر پولیس سے بچنے کے لیے سونے کی 45 اینٹیں چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ 6 سال بعد شیخ عابد دلی پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے اس وقت منظر عام پر آئے جب وہ چاندنی چوک میں موتی بازار تاجر کے ساتھ سونے کا معاہدہ کر رہا تھا۔ جب وہ خود پولیس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس کا ایک ساتھی پکڑا گیا اور پولیس نے اس سے سونے کی 44 اینٹیں بھی برآمد کر لی۔ تبھی ہندوستانی اخبار ٹائمز آف انڈیا نے 1962 میں ایک خبر شائع کی جس کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ پاکستان کے گولڈ کنگ کے انڈیا میں بھی روابط ہیں، جبکہ ان کے بہنوئی کو دلی میں سونے کی 44 اینٹوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سیٹھ عابد دلی، لاہور، کراچی، دبئی اور لندن میں اپنے کاروبار کی وجہ سے پاکستان کی دولت مند ترین شخصیات میں شمار ہونے لگ گئے تھے۔ انہیں ظاہری طور پر کوئی نہیں جانتا تھا، نہ ہی کبھی کسی اخبار میں ان کی تصویر شائع ہوئی تھی۔ لاہور سے نکلنے والے ایک اخبار نے 1971 میں اس کا حلیہ کچھ ایسے بیان کیا: گولڈن مفرور، ایک غیر معمولی شخص، بھیس بدلنے کا ماہر اور لومڑی جیسا مکار۔ اس طرح اس کا نام پاکستان اور انٹرپول کی فہرست میں شامل ہو گیا اور گولڈ بادشاہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ سمگلنگ کے اس کاروبار میں سونے کا بادشاہ بننے کے لیے انہوں نے ہر حد پار کی۔ سیٹھ عابد کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو پاکستانی تناظر میں سونے کی معیشت میں انتہائی اہم تھے۔ لندن، دلی اور دبئی میں عبوری رابطوں کے ساتھ سیٹھ عابد نے 1950 سے 1980 کے دوران انڈیا کی سونے کی غیر قانونی تجارت پر قائم اجاداری کو ختم کر دیا۔ عابد کے درجنوں حریف تھے، لیکن کسی کے پاس بھی ان جیسی صلاحیتیں، روابط اور سرمایہ نہ تھا۔ ان کے بہت سے حریفوں کے برعکس سیٹھ پر ان کے طویل کیریئر کے دوران کبھی بھی فرد جرم عائد نہیں کی گئی، حالانکہ ان کے خلاف متعدد FIR درج کی گئی۔ 1950 اور 1960 کے دہائیوں میں دنیا بھر میں سیٹھ عابد کی تجارت نے فروغ پایا، جس میں کبھی کبھی انہیں ریاست کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی، اور لاہور، کراچی، دبئی اور لندن میں سرمایہ کاروں اور اثاثوں کی بدولت انہیں پاکستان کے سب سے زیادہ دولت مند لوگوں میں شامل کیا گیا۔ 1970 کی دہائی میں سیٹھ عابد کی وسیع کارروائیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کچھ رکاوٹوں کا بھی سامنا رہا کہ کچھ اثاثوں پر قبضہ بھی کر لیا گیا۔ 1974 میں کچھ ایسا ہوا جو کسی نے بھی نہ سوچا تھا۔ لاہور شہر میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر پولیس کے ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی جس کی مالیت تقریباً 12.5 ملین تھی برآمد ہوئی۔ کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا، 12 لاکھ مالیت کی سوئس گھڑیاں بھی قبضے میں لے لی گئیں۔ اس چھاپے میں لاہور پولیس نے 3 گاڑیاں اور درجن بھر گھوڑوں کو بھی اپنی تحویل میں لیا، جنہیں غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سیٹھ عابد پر عالمی سطح پر کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا۔ وزیر اعظم بھٹو نے سیٹھ عابد کے لیے ایک خصوصی ٹریبونل بھی قائم کیا۔ اس ٹریبونل نے درجنوں گواہان کے بیان ریکارڈ کیے، جبکہ متعدد وارننگ کے باوجود سیٹھ عابد ٹریبونل کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ کی گرفتاری کا معاملہ نہ صرف پاکستانیوں کی روزمرہ کی گفتگو کا حصہ بن گیا، بلکہ بھٹو حکومت کے لیے ریاستی ریٹ کا بھی ایک ٹیسٹ کیس بن گیا۔ پاکستان میں انتہائی مطلوب شخص کی تلاش کے لیے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن لانچ کیا گیا، جن میں پاکستانی فوج، پولیس، رینجرز اور نیوی گارڈ کی چھاپہ مار ٹیموں کو تشکیل دیا گیا۔ ستمبر 1970 میں سیٹھ عابد نے اپنی مرضی سے فوجی حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ضبط اثاثوں کی واپسی کے لیے بات چیت کی۔ کراچی میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر بھی چھاپہ مارا گیا، جہاں سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی اور سونے کی اینٹیں برآمد کی گئی۔ اسی سال دسمبر میں فوجی حکومت کی پریس نے بتایا کہ سیٹھ نے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہسپتال کے تعمیراتی منصوبے اور عباسی شہید ہسپتال کے برن وارڈ کے لیے 75 لاکھ روپے کی بڑی امداد دی ہے، اور یوں سیٹھ کوئی کاروباری مجرم اور اسمگلر نہیں بلکہ ایک پرعزم محب وطن بن گئے،
جو ریاست اور معاشرے کی بھلائی کے لیے فراخ دلی سے عطیات دے رہے تھے۔ بہرے اور گونگے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن جیسے انسان دوست ادارے قائم کرنے کے علاوہ سیٹھ عابد نے فلاحی اداروں کو مالی معاونت فراہم کی، جس میں لاہور کا شوہر خانم کینسر ہسپتال بھی شامل ہے۔ پاکستان میں کسی نے بھی ملک کی تاریخ کے ابتدائی حصے میں سیٹھ عابد کی طرح غیر قانونی طریقے سے سرمایہ جمع نہیں کیا۔ اپنی غیر قانونی تجارت کے کیریئر کے دوران ان کے بہت سے کردار تھے: سونے کا تاجر، اسٹاک مارکیٹ ایکسچینجر، انسان دوست اور سب سے بڑھ کر رائل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا نام۔ 1990 کی دہائی تک وہ لاہور کے مختلف مقامات پر وسیع پراپرٹی رکھنے کی وجہ سے شہر کے سب سے زیادہ وسائل رکھنے والے پراپرٹی ڈیولپر بن کر ابھرے۔ کراچی میں بھی کئی جائیدادوں کے مالک تھے اور پاناما لیک میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے اثاثے برٹش ورجن آئی لینڈ میں منتقل کر دیے تھے۔ اپنی پوری حیات میں وہ کبھی کسی تشہیری مہم کا حصہ نہ بنے۔ وہ شاید ہی ایسے باب کی طرح غائب ہو جاتے اگر فالج کی وجہ سے ان کی وفات کی خبر یوں ٹی وی چینلز پر نشر نہ ہوتی اور ان کی زندگی کے ان تاریک برقوں کو نہ پلٹا جاتا تو آج بھی اس گولڈ کنگ سے کوئی واقف نہ ہوتا۔